السلام علیکم ور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں موٹیویشن کے بارے میں جانیں گے، تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ 99% لوگ اس 1% کے ملازم ہوتے ہیں جس نے ہمت کبھی نہیں ہاری ہوتی۔ اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ انہیں اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ ہم سب کی مدد نہیں کر سکتے لیکن سب کسی کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ کسی شخص سے کوئی توقع مت رکھو، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنی دلیل کو بہتر کرو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں۔ ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تمہیں ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ آج کوئی چھاؤں میں اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ برسوں پہلے کسی نے وہاں درخت بویا تھا۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہوتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ رہنا، کم سونا۔ میں آہستہ چلتا ہوں مگر میں کبھی پیچھے کی جانب نہیں جاتا۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ آج تک کوئی اچھا آدمی بہت تیزی سے امیر ترین نہیں ہو سکتا۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی جیتنے کا مزہ بھی نہیں لے سکتے۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو تالیاں نہیں مارتے جب تم جیتتے ہو۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کی چال نہ چلو۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی۔ رسک لو یا موقع اگنور دو۔ رسک لو یا موقع گنوا دو۔ ایک مرد کسی بھی عورت کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے، پڑھنے، قربانی اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے۔ جو اچھا لگتا ہے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ ساری زندگی کے سارے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف اللہ ہی تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس کا وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ کی سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت 2 قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہے، دوسرا وہ جو بھاگتے ہوئے مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں۔ میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔
جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو اپنے تلاش کرتا ہے، جسے مرنے والے کو موت۔ انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملی اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی سے مٹا دو، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی نہ مٹا سکے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا: معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ قصاب آواز لگا رہا تھا کہ تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تازہ گوشت ہے، لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات حکمت بلیز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس میں جنت میں سے اس سے بہتر غذا کھا سکتا ہوں۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ زندگی سادہ مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ اسلام کے بعد مومن کے لیے مغفرت اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جو کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت اور آخرت کی نجات کا باعث ہوتی ہے۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے۔ نئے لباس کے مستحق وہ ہیں جو زندہ اور برہنہ ہیں۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار سمجھو۔ جو شخص نہایت بدبخت ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، آنکھ بند کر لو، تمام آفتوں سے محفوظ رہو گے۔
عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت اعمال سے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ جو شخص راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قصبے میں رکھتا ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ دنیا کو کم حاصل کرو تو زندگی آزاد نہ بسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ اے خدا رزق دے، خدا تعالیٰ آسمان سے سمیع ورزقی بارش نہیں کرتا۔ کسی پر لعن طعن نہ کیجیے، ایسا کرنے سے آپ کے اندر اجتنابی خرابیاں پیدا کی جائیں گی۔ آخرت کا بہترین توشہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تین باتیں آدمی کو ہلاک کرتی ہیں: حسد، حرص اور تکبر۔ عابد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ حرص آدمی کی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے مردوں اور ملاؤں رہا۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کی عداوت پر ابھرتی ہے۔ ایمانداری وہی ہے جو آخرت کے لیے توشہ جمع کرے۔ چپ رہنے والا آرام سے رہتا ہے، سلامتی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ شفیق ترین تیرا بھائی تیرا دین ہے۔ نجات انسان کو مطابقت دین میں سے، اس کی ہلاکت مخالفت دین میں۔ جس کام کی انجام دہی تمہارے لیے دشوار ہو، تم اس پر قادر نہ ہو، اس کی ذمہ داری اپنے سر نہ لو۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا، جو انتقام پر قدرت رکھنے والا، غفور عفو درگزر سے کام لے۔ اس چیز کے در پہ نہ ہو جسے تم نہیں سمجھ سکتے یا نہیں سمجھ پا سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو نیک کام کرو۔ وہ سب رخصت ہوں گے جن سے مجھے محبت تھی، اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ دنیا کا رنگ بدل گیا اور نیکی سے محروم ہو گیا۔ کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے۔ وقت آ گیا ہے مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دے۔ مروت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے۔ ذلت کی زندگی موت سے بہتر ہے۔ پروردگار ہمارے خالق نے ہمارے داغ اور شخصیت میں لاپرواہ اختیارات اور صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ ان طاقتوں کو ترقی دینے میں ہماری مدد کرتے رہے۔ عظیم خواب ہمیشہ عظیم خواب دیکھنے والے ہی پورے کرتے ہیں۔ اگر کسی ملک کی بدعنوانی سے پاک اور خوبصورت ذہن رکھنے والے لوگوں کا ملک بنانا ہے تو مجھے پختہ یقین ہے کہ معاشرے کے 3 بڑے افراد یہ کام کر سکتے ہیں: باپ، ماں اور استاد۔ آئیے ہم اپنے آج کی قربانی دیں تاکہ ہمارے بچوں کا کل بہتر ہو سکے۔ انسان کو مشکلات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کامیابی سے لطف اندوز ہونے کا مزہ لے سکے۔ خوابوں کو سچ ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب دیکھنا ہوں گے۔ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پہلے سورج کی طرح جلو۔ جب بچوں کی عمر 16-17 سال ہو تو ڈاکٹر، انجینئر یا سائنسدان بننے یا محقق چاند پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ یہ وقت ہوتا ہے جب ان پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے خوابوں کو مشکل
دینے میں ان کی خوابوں کو شکل دینے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھو، خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت واضح ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے اسکول کے لیے 2 آنے دیتی تھی، ایک میرے لیے اور